تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اس کے رد میں 400 دلیلیں دی ہیں۔ بولا ہاں، تو میں نے یوں کیا، میں نے کہا میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، حنفی ہوں، میں اپنے امام کے بارے میں کوئی دلیل سننے سے میرے کان دے رہے ہیں، میں تمہاری کیسی نہیں سنتا، سنوں گا ہمارا گھر وسوسے آنے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ اور میں نے وہ بس ہک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پڑ یکدر گیرو بریلویوں کے ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نا اپنی ماں کے پیٹ میں سے 18 سپارے حفظ کر کے آئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 میں فرما رہے کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کی پیٹوں سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب یہ بتائیں کہ بریلویوں کا وہ امام سچا ہے یا اللہ کا قرآن سچا ہے؟ فیصلہ آپ خود کریں۔ بات تو صحیح ہے۔ ارے رکو ذرا، صبر کرو۔ ایک دفعہ حضور غوث اعظم بیان فرما رہے تھے، آپ کی پگڑی مبارک کا ایک پیچ کھل گیا، جتنے مریدین تھے سب نے اپنی پگڑیاں اور عمامے اتار کر آپ کے قدموں میں پھینک دیے۔ بیان ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ جس جس کی پگڑی ہے سب کو اس کی پگڑی واپس دے دو۔ تو اب ان پگڑیوں کے اندر ایک دوپٹہ بھی پڑا ہوا تھا، یہ مجھے دے دو۔ وہ دوپٹہ لے کر حضور غوث اعظم نے اپنے کاندھے کے پر رکھ لیا۔ جیسے ہی آپ نے وہ دوپٹہ اپنے کاندھے کے پر رکھا تو وہ غائب۔ آپ بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کرتا ہوں۔ تو اس وقت اصفہان کے اندر تمہاری ایک پیر بہن بھی ہمارا بیان سن رہی تھی۔ اب کہاں بغداد عراق کے اندر اور کہاں اصفہان ایران کے اندر، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ سارے پیر بھائیوں نے اپنی پگڑیاں اتار کے میرے قدموں میں پھینک دی ہیں، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر میرے قدموں میں پھینک دیا۔ او بھائی مذاق ہو رہی۔ اصفہان سے فرمایا جب میں نے اس کا دوپٹہ وہ چادر اپنے کندھے پہ رکھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چادر اٹھا لی۔ یہ کیا ہے؟ وہابیوں کو پھوڑ دو کہ مار کے دھسوڑ دو، جہاں ملے کھکوڑ دو کہ گردنے مروڑ دو، جہاں ملے کھکوڑ دو کہ گردنے مروڑ دو، کہ آئے گا بڑا مزہ رضا 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 رضا۔ ارے رکو ذرا، صبر کرو۔ اچھا، چھتیس گڑھ میں آج بھی ایک سنت جی ہیں، 21 سال ہو گئے نہ انہوں نے ایک بوند پانی پیا ہے نہ بھوجن کیا، 21 سال سے، مطلب 21 سال نہیں، اب تو 25 سال ہو گئے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہو گئی۔ میں نے درشن بھی کیا تھا کچھ دن پہلے جا کر۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ نام تھا رحمت اللہ، اس کو بابا دھنکا کہتے تھے۔ اس بابے نے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں، پانی کا گھونٹ بھی نہیں۔ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے۔ جب مرزا قادیانی نے جس تصور کو بیان کیا اجرائے نبوت کے حوالے سے کہ میں ذلی اور بروزی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت مجھے حاصل ہوئی ہے، یہی بات اعلیٰ حضرت نے عرفان شریعت میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہی۔ تو سیدنا کو کہہ رہے ہیں اس کو، پھر تعویل کر رہا ہوں، عبد القادر جیلانی کے نا تعویل کر رہے ہیں۔ جی جی، دیکھیں یہ اگر عبد القادر جیلانی کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ذیلی نبی ہے تو وہ کافر تھا، اور اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور بخشا جائے گا۔ اور واقعی اگر اعلیٰ حضرت کا یہ نظریہ ہے جو میں نے بھی پڑھا ہے، اگر ان کی کتاب کسی بیٹے نے بدل نہیں دی ہے تو اعلیٰ حضرت بھی اسی کیٹیگری میں ہے۔ اور سام الارمین میں پہلا فتوی غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر ہے، اسی بات کے اوپر ہے نا۔ تو ذیلی نبی صرف غلام احمد قادیانی دجال ہی ہوگا تو وہ فارغ ہوگا۔ یہ اگر عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس طرح کے باطل نظریات رکھتے ہیں تو یہ فارغ ہوں گے۔ تو یہ اپنے بزرگوں کی بھی منجی ٹھکواتے ہیں اور اپنی بھی منجی ٹھکواتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ ایک بہت بڑے فتنے اور انسانی خبث باطن کی طرف اشارہ کرتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور دو بنی اسرائیل کے گروہ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے باہم جھگڑ پڑتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ کہنے لگے کہ یہ تو یہودی شے ہی کوئی نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اللہ پاک فرماتا ہے ان کو شرم نہیں آتی، یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے، باہم احترام ہی نہیں کرتے۔ پھر کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور جو جاہل ان پڑھ لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سنیں، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا یختلفون، اللہ رب العزت قیامت کے روز فیصلہ کرے گا کہ کون شے ہے اور کون نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، کون
یہ تو آلموسٹ واجب ہو چکا ہوا ہے علماء سو سے جان چھڑانا. کون شے ہے اور کون نہیں ہے یہ اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا. اور یہ بولی کہ فلانا تو شے ہی کوئی نہیں ہے, باجی بستامی تو شے ہی کوئی نہیں, غوث اعظم تو شے ہی کوئی نہیں, اور یہ بولی کہ فلاں تو شے ہی کوئی نہیں ہے, کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں. یہ بولی مسلمانوں کی بولی نہیں ہے, اور یہ بولی آج کی بولی نہیں ہے, یہ بنی اسرائیل کی ان بدبختوں کی بولی ہے جو آقا علیہ السلام کے سامنے لڑ جھگڑے تھے. اس میں پھر قرآن مجید نے مزید نشاندہی کی ایسے لوگوں کی جن کو فتنے کے طور پر قرآن پاک نے اور سورہ بقرہ نے ہمیں متعارف کروایا, اور وہ یہ ہے آیت نمبر 204 ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی معلوم ہوتی ہیں فی الحیات الدنیا, وہ دنیاوی سطحی لینگویج استعمال کرتے ہیں, وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ, اور اپنے دل کی غلاظتوں پر اللہ کی آیات کو گواہ بھی بناتے ہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخَصَامِ, حقیقت یہ ہے کہ یہی سخت جھگڑالو ہیں, یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے آخری لوگوں میں سے ایسے فتنے نہ پیدا ہوں گے جو اپنے پہلے والوں پر لعنت کریں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں.